کیا اردو میں ہم نماز کے لیے دل میں نیت کر سکتے ہیں؟ دل میں نیت ہوتی ہے، دل میں نیت، وہ کسی زبان میں بھی نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے دل میں آپ کی کیا نیت ہے۔ جو زبان سے بولنا ہے وہ کسی بھی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، زبان سے بولنا بدعت ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مثال دے کے سمجھا دوں، نماز کے لیے اذان ہو گئی، آپ اٹھے، گھر بند کیا، دروازہ بند کیا، باہر نکلے، اٹھے کیوں؟ گھر کیوں بند کیا؟ مسواک کیوں کی؟ چل کر مسجد کیوں گئے؟ وضو کیوں کیا؟ مسجد میں داخل کیوں ہوئے؟ یہ تمام چیزیں دلیل ہے کہ آپ کی نماز پڑھنے کی نیت ہے۔ اور جب آپ کھڑے ہوں گے اس وقت اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں گے۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہے، اور آپ وہاں آ کر کہیں میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چار اور پیچھے امام کے منہ میں رکھانا کعبہ شریف واسطہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے امام ہے، ادھر عبداللہ ہے، ادھر عبد الرحمن ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، پیچھے کوئی بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہو میں نے اب نیت کی، تو جو گھر سے نکلے تھے وہ ڈرامہ تھا؟ جو مسواک کی تھی وہ کیوں؟ جو وضو بنایا وہ کیوں؟ چل کے مسجد میں آئے بقالے پہ نہیں گئے وہ کیوں؟ آپ کہیں گے نیت ہر چیز کی ضروری ہے، تو بھائی نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے ادا کرنا نیت۔ اس کی ایک اور مثال دے دوں، آپ گھر میں آئے، آپ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا آؤ کھانا کھا لو، آپ کی روٹی کھانے کی نیت ہوگی تو کیا کرو گے؟ اخبار پڑھ رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، اسے بند کرو گے، ہاتھ دھو گے، دسترخوان پہ بیٹھو گے، بسم اللہ کہو گے، کھانا شروع کر دو گے، یہی کرتے ہو نا؟ لیکن نیت تو ہر عمل کی ضروری ہے نا۔ کسی عقل مند نے دسترخوان پہ بیٹھ کر نیت کی، وہ ہاتھ دھو کے آئے، دسترخوان پہ بیٹھے اور کہے میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹیاں کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، ہاتھ سے کھاؤں گا، منہ کے راستے کھاؤں گا، پیٹ کے واسطے کھاؤں گا، سامنے امی ہے، ادھر ابو ہے، ادھر بیگم ہے، بسم اللہ کیا؟ نہیں، کیوں؟ آپ کو کہ مولوی صاحب تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ جب میں نے ہاتھ دھوئے تو کیوں دھوئے؟ میں چل کر دسترخوان پہ آیا تو کیوں آیا؟ ہاتھ دھونے میں کھانا کھانے کی نیت چھپی ہوئی ہے، دسترخوان میں بیٹھنے میں کھانا کھانے کی نیت چھپی ہوئی ہے، کھانے کا آغاز بسم اللہ سے ہے۔ میں کہوں گا پیارے بھائی، اذان سن کے دروازہ بند کیا آپ نے اپنے کمرے کا نماز کی نیت سے، مسواک کیا نماز کی نیت سے، وضو کیا نماز کی نیت سے، چل کے مسجد آئے نماز کی نیت سے، اللہ اکبر، یہ نماز کی ابتدا ہے۔ بچے کا ختنہ محرم کی 10 تاریخ کو کروانا چاہتا ہوں، کیا محرم کے مہینے میں ختنہ کرایا جا سکتا ہے؟ محرم کا مہینہ جیسے باقی مہینے ہیں ویسے مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، تو اس کے اندر جو یہ ایک عام رواج پایا گیا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، اس مہینے میں خوشی نہیں ہو سکتی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے، میرا جملہ یاد رکھیے، سیدنا حسین کی محبت ایمان ہے، سیدنا علی کی محبت ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جس مہینے میں شہادت حسین ہوئی اس مہینے میں نکاح کرنا، خوشی کرنا، کوئی اور معاملہ کرنا، اگر یہ غلط ہے تو حضرت حسین سے زیادہ افضل ہے حضرت حسن، پھر ان کا مہینہ بھی تلاش کرو، پھر حضرت علی، پھر عثمان، پھر عمر، پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا اور آپ نے وفات کے وقت کہا تھا وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے جو یہودیاں نے کھلایا تھا خیبر کے دن، پھر سیدنا حمزہ، یوں تو پھر ترتیب لگا لو اور ڈھونڈتے جاؤ، کوئی دن بھی خالی نہیں بچے گا۔ یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے۔ باقی رہا معاملہ ختنہ کا تو وہ جلدی سے جلدی کروانی چاہیے، اس کو کسی خاص دن کے لیے نہیں روکنا چاہیے۔ ایک آدمی پاکستان کے کپڑے کو جاپان کا بنا کر بیچتا ہے، اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، یہ غلط کام کر رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے، اور نیکی کے کام میں تعاون کرو، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔ میرے دل میں ارادہ یعنی خواہش رکھتا ہوں کہ میرا رشتہ وہاں پر ہو جائے، اور ایسی خواہش رکھنے سے آدمی گناہگار تو نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دیں۔ نہیں، اپنی یہ خواہش رکھنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرا رشتہ فلاں جگہ پہ ہو جائے، اپنی والدہ سے کہے، اپنے والد سے کہے، کسی کے ذریعے پیغام بھیجے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ای میل پر رابطہ کرنا، ٹیلی فون پہ رابطہ کرنا، فیس بک پہ دوستیاں کرنا، کسی اور ذریعے سے رابطے اور پیار و محبت کی پینگیں بڑھانا، یہ غلط ہے۔ انسان کو ویسے پتا ہے کہ فلاں عورت ایک دیندار عورت ہے، نیک عورت ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے،
ٹھیک ہے، اب تو یہ معیار نہیں رہا نا عالمہ، حافظہ، نیک، دیندار. اب تو ہے جی وہ بڑی اچھی گلوکارہ ہے، وہ بڑی اچھی اداکارہ ہے، وہ بڑی اچھی فلاں فلم کے اندر میں نے اس کی شوٹنگ دیکھی تھی، فلاں اس کی غزل سنی تھی، فلاں اس کا گانا سنا تھا. یہ معیار مسلمانوں کا معیار نہیں ہوتا. شادیوں کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، شادیوں کے لیے معیار دیندار عورت کو بناؤ. آج کل مسلمانوں کی اکثریت اولاد برباد ہے، الا من رحم ربی. اکثریت مسلمانوں کی اولاد برباد ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شادی کرتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر یہ سوچ ہوتی ہی نہیں کہ کوئی مسلمان عورت مل جائے، کوئی نیک عورت مل جائے، کوئی دیندار عورت مل جائے. اس وقت اور ذہن کے اندر سوچیں ہوتی ہیں. لیکن جب اس عورت کی گود سے جو پروان چڑھتے ہیں، اس عورت کی گود سے جو پروان، ایک وہ گود ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بسم اللہ کہہ رہی ہے. اور ایک وہ گود ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ریموٹ سے ڈش انٹینے کے چینل چینج کر رہی ہے. تو پھر ہائے جمال لو ہی جمے گا. تو اس عورت کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو سب سے سامنے رکھیں، پھر آپ کی اولاد اللہ کی رحمت سے وہ دین کے راستے پہ چلے گی. میرے ساتھ ایک آدمی رہتا ہے جس کو 2-3 سال گزر گئے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے اس کو بہت سمجھایا اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں، اس کو دعوت دے سکتا ہوں، اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھوں؟ اگر آپ اس پہ حجت تمام کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ 2-3 سال سے اس کو دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی قائل نہیں ہوتا، تو اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے، دوستی کو ختم کیجئے، اس سے کھانا پینا الگ کیجئے، اس کو احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو تم یہ عمل کرتے تھے. ویسے جہاں ملے اس کو کوئی نماز کی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی کتاب، کوئی پمفلٹ دو، لیکن وہ جو پیار محبت کی فضا، وہ پیار جو خاص ایک مومن اور مسلمان کا حق ہے، اس سے اس کو محروم کیجئے. ہو سکتا ہے اس ذریعے سے اس کو چوٹ لگے اور وہ حق کے راستے کی طرف آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعا کرنا کہ اے اللہ میری دعا نبی کے طفیل سے قبول فرما، کیا یہ مانگنا جائز ہے؟ یہ تعلیم نہ قرآن حکیم نے دی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے ملتی ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ملتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی. سیدنا عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں، عمر میں، علم میں، عمر میں بڑے ہیں، یہ دعا کریں گے اللہ ان کی دعا سن کے تو ہم پہ بارش برسا دے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگنا اسلام کی تعلیم ہوتی تو اتنا لمبا چکر کرنے کی ضرورت. واسطہ جائز بھی ہے، آپ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو، رحمان ہے رحم فرما دے، اے اللہ تو غفار ہے اسی صفت کا تجھے واسطہ ہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، رزاق ہے تجھے اسی کا واسطہ ہے مجھے رزق عطا فرما دے. اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دینا جائز ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا جائز ہے. نیک مسلمان اللہ کے ولی سے، متقی سے، موحد سے دعا کروانا جائز ہے. یہ جائز واسطے ہیں جس کی تعلیم اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے. ناجائز واسطے یہ ہیں کہ اللہ کے دربار میں کسی شخصیت کا واسطہ پیش کرنا، تجھے فلاں کا صدقہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے. یہ تعلیم نہ قرآن نے دی ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسلام میں منگنی کی کیا حیثیت ہے اور اسلام میں شادی کی کیا رسوم ضروری ہیں؟ کہیں پر اپنی بات پکی کرنے کے لیے لڑکی کو دیکھا اور معاملہ عقد طے کر لیا، عقد سے پہلے بات پکی کر لی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آج کل جو منگنیوں پہ شادی کے برابر خرچ ہو جاتا ہے اور جو رسوم ہوتی ہیں، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے اور منگنی پہ 1.5 روپے لگ جاتا ہے. اچھا تجربے کی بات ہے، جس منگنی پہ جتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اتنی جلدی ٹوٹتی ہے. جتنی وہ سادگی سے کام چلتا ہے اتنی جلدی وہ پروان چڑھ جاتا ہے. تو یہ جو رسوم منگنی کے نام پہ اب معاشرے میں رواج پا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں یہ اسلام کی تعلیم، اسلام تو بڑی سادگی کی تعلیم دیتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں انارکلی سے گزر رہا تو وہاں پہ تیار کپڑوں کی دکان پہ بورڈ لگا ہوا، کرائے پہ لہنگا دستیاب ہے، نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا. بھائی سارے پنگے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کرائے پہ برتن لے کے آئیں، کرائے پہ کپڑے لے کر آئیں، اور یہ کس کو دکھانا ہے؟
یہ سارا طریقہ کس کا ہے؟ یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے، اور جتنی سادگی زیادہ ہو اتنے تعلقات دیر پا ہوتے ہیں، اور جتنے یہ بناوٹی چیزیں زیادہ ہوں اتنی لڑائی جلدی شروع ہوتی ہے۔ تیری شادی پہ اتنا خرچ ہوا تھا، میں نے اتنا ادھار پکڑا تھا، وہیں سے لڑائی شروع ہوئی اور وہ ہوتے ہوتے طلاق پہ جا کر ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ میری ماں شرک کرتی ہے، ہم 4 بھائی ہیں جس میں 2 بھائی توحید پر ہیں، ایک بھائی ماں کے ساتھ، دوسرا اس کو توحید کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی وہ ہے کہ اگر وہ حالت شرک پہ ہے، توحید پہ نہیں ہے، اس کو محبت سے، پیار سے، عزت سے، خدمت سے قائل کر کے آپ اس کو توحید کے راستے پہ لے آؤ۔ یہ سب سے بڑا خدمت گزار ہے ماں باپ کا، جس نے ان کو مرنے سے پہلے راہ توحید کا راہی بنانے کی محنت کی۔ لیکن یاد رکھیے، ایک طرف یہ ہے کہ ماں باپ کی بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو نہیں ماننا، وہ شرک کی دعوت ہو، وہ بدعات کی دعوت ہو، وہ خلاف سنت اعمال ہو، ماں باپ کی اس بات کو نہیں ماننا۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا کسی حال میں بھی جائز، اگر وہ کفر پہ باقی رہے، وہ شرک اکبر پہ باقی رہے، آپ کی ماں اور باپ کا حق ان کو حاصل ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز کرنا، ان کے سامنے زبان درازی کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا، ان کے ساتھ زور سے بولنا، بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا، جھڑکنا، ڈانٹنا، یہ اسلام آپ کو اس کی اجازت۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، ابا جان، ابو جان، ابا جان، حالانکہ وہ کون ہے؟ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک ہے، بت پرست، بت فروش، بت گر، بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، پوجتا بھی ہے، اس کو تو صحیح معنوں میں طاغوت کہا جائے گا، لیکن وہ باپ تو ہے نا۔ اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی، قرآن کیا نقل کرتا ہے؟ یا ابتی، ابا جان، کتنا درد ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ تو ماں باپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو، ان کے ساتھ زبان درازی، آپ سمجھے کہ میں توحید کے جوش میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی حال میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، زبان درازی کرنا، آواز اونچی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ محبت سے، خدمت کے ذریعے، پیار کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ان کو سمجھائیں اور ان کو راہ توحید کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ میں جس شرکے میں کام کرتا ہوں اس میں سب ہندو رہتے ہیں، ان سب میں اکیلا رہتا ہوں، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، استغفار کو لازم پکڑیں۔ انسان کو کوئی غم اور پریشانی ہو اور وہ استغفار کو لازم پکڑے، اللہ اس کی اس پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔